کہ ہم پاکستان کے اوپر حملہ آور ہوں گے, ہم اس کو دو لخت کریں گے. ان کے منسٹرز کا یہ کہنا ہے کہ پہلے پاکستان کے 2 ٹکڑے کیے ہیں, آپ 4 ٹکڑا کریں گے. تو اگر ان کے یہ عزائم ان کی حکومت کے ہیں, ان کی لیڈرشپ کے ہیں, اس کو بلا روک ٹوک وہ برملا کہتے ہیں ٹیلی ویژن پہ آ کے, تو ہمیں کس ایویڈنس کا انتظار ہے یا ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیوں اس بات سے ہچکچاتے ہیں؟ ہمیں کس بات کا خوف ہے؟ The officers of Pakistan's Army, Navy and Air Force laid down their arms. اعجاز صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام, تھینک یو. جنرل صاحب, انڈیا پھر باز نہیں آ رہا. پاکستان کو مسلسل انگیج کیا ہے, لائن آف کنٹرول کی وائلیشنز, جب بھی ہندوستان میں کوئی بھی چیز ہوتی ہے الزام فوراً پاکستان پہ. تو پاکستان کی پالیسی کیا ہونی چاہیے, ہمارا رسپانس کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی, یہ تو آپ نے بہت بڑا سوال کر دیا. دیکھنا یہ ہے, پہلے ہندوستان کے رویے کو اگر آپ دیکھیں تو ہندوستان صرف الزام لگانے کے لیے نہیں, وہ پنچنگ بیگ پاکستان کو بناتا ہے ایک کور اپ کے لیے, لیکن وہ اپنا ایک سٹریٹجی, ایک مقصد, ایک آبجیکٹو لے کر چلتے ہیں. ان کی تمام لیڈرشپ نے ہمیشہ ایسے ہی کیا ہے کہ وہ ایک آبجیکٹو لے کر چلتے ہیں اور اس کو وہ حتمی انجام تک لے کر جاتے ہیں, صرف دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے اور پاکستان کو ڈیٹر کرنے کے لیے. وہ پاکستان پر الزام تراشی کرتے ہیں کیونکہ اس ریجن میں بالخصوص اور دنیا میں بالعموم سیاسی طور پر ان کے مقاصد کو روکنے کے لیے دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو ان کے عزائم کو روکے, ان کو چیک کرے یا ان کی مخالفت کرے یا ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی معاشی یا سیاسی دباؤ ڈالے. صرف خطے میں ایک واحد ملک ہے پاکستان جو انہیں ریزسٹ کر سکتا ہے اور کرتا ہے, اس کو وہ انگیج کرتے ہیں اور اپنے مقصد کو وہ اچیو کر لیتے ہیں. آپ اگر تاریخ پہ نظر دوڑائیں تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے جب پاکستان کو ڈس انٹیگریٹ کرنا تھا تو ایسٹ پاکستان میں انہوں نے بلا جواز چڑھائی کر دی. نہ وہ اس معاملے میں سٹیک ہولڈرز تھے, نہ ایسٹ پاکستان کا مسئلہ یونائٹڈ نیشن میں حل طلب تھا, نہ وہ کوئی انٹرنیشنل ڈسپیوٹ تھا, اور نہ انڈیا اس میں سٹیک ہولڈر تھا سوائے ایک نیبر کنٹری ہونے کے. لیکن انہوں نے اس موقع کو نہیں جانے دیا اور اندرا گاندھی نے اس وقت آرم فورسز کو بھیج کر پاکستان کو دو لخت کر دیا. کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں, جب اندرا گاندھی نے یہ بات کی تھی تو اس نے یہ کہا تھا کہ جو ظلم اور جینوسائیڈ ہو رہا ہے ایسٹ پاکستان میں, کیا ہم اس پر خاموش تماشائی بن کے بیٹھے رہیں؟ وہ سٹیک ہولڈر نہیں تھے ایسٹ پاکستان میں. لیکن آج کشمیر کا جو ایشو ہے اس میں پاکستان اور آزاد کشمیر کے کشمیری سٹیک ہولڈرز ہیں, ہندوستان اس میں تیسرا پارٹنر ہے. اس میں گارنٹیز یا جو رائٹ کشمیریز کو دیا ہے وہ دیا ہے یونائٹڈ نیشن ریزولوشنز نے کہ ان کو پلیبسٹ کا حق ملے گا اور وہ اپنا فیصلہ خود کریں گے. آج ہم یہ کشمیری یہ حق مانگ رہے ہیں, ہم اس کا مطالبہ کر رہے ہیں. پھر انہوں نے جب سیاچن کو ایکوپائی کرنا تھا تو 1984 میں اندرا گاندھی نے اپریل میں سیاچن کو جا کے ایکوپائی کر لیا. آج تک 30 برس ہو گئے, تقریباً 28 برس ہو گئے, ہم ان کو وہاں سے نہیں نکال سکے. ایک طرف وہ انہوں نے سیاچن کو ایکوپائی کر لیا, ایک طرف وہ کشمیر کے اندر اب آپ ظلم کر رہے ہیں, اور اب انہوں نے اس کی شناخت کو تبدیل کر کے یو این ریزولوشن کو نظر انداز کر دیا, سملا ایگریمنٹ کو نظر انداز کر دیا, پاکستان کے ساتھ بائیلیٹرل ڈائیلاگ کے تمام دروازے بند کر دیے, اور اب وہ کشمیر کی زمین کو سستے داموں لیز پہ دے رہے ہیں انٹرنیشنل انویسٹرز کو, جن میں جیوز بھی ہیں, قادیانی بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, اور ان کے پیچھے امریکن بھی ہیں. اگر وہ یہ اس میں ابزارب کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور یہاں پر وہ اپنے اسرائیل اور ہندوستان اپنے بیسز بنا لیتے ہیں کشمیر کے اندر, تو پھر ہم دفاعی جنگ لڑتے رہ جائیں گے. اس وقت ہم خدا نخواستہ کیجولٹیز بھی اٹھائیں گے اور پاکستان آزاد کشمیر کا اور گلگت بلتستان کا دفاع کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے. وہاں پہ شاہراہ ریشم کا اور چائنا کے ساتھ جو ہمارے زمینی رابطے ہیں ان کا دفاع کرتے ہوئے ہم اگلی باقی 70 برس گزار دیں گے. تو یہ وقت ہے کہ ہم کوئی عملی قدم اٹھائیں. آج یہ سب کچھ ہم ہوتا دیکھ رہے ہیں اور ایک تماشائی بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں اپنی آواز اٹھانی ہوگی, اور اگر آواز سے کچھ نہیں ہوتا تو پھر عملی قدم اٹھانا ہوگا, ورنہ کل ہمیں دفاعی جنگ لڑنے پر مجبور کر دے گا ہندوستان. اس وقت ہم جانی خدا نخواستہ جانی نقصان بھی اٹھائیں گے. جس جنگ کو ہم اوائڈ کر رہے ہیں یہ ہم پر تھوپ دی جائے گی, اور پھر ہم اس وقت آئندہ 70 برس
شاہراہ ریشم کا اور گلگت بلتستان کا اور آزاد کشمیر کا دفاع کرتے رہیں گے، اور اس کشمیر کو ہم کھو چکے ہوں گے، کشمیریوں کی امیدیں خدا نخواستہ ٹوٹ چکی ہوں گی، جو کہ ایک بہت بھیانک سیناریو ہے۔ ہمیں اب وقت ہے کچھ کرنے کا، آواز اٹھانے کا، عملی اقدام کرنے کا۔ جنرل صاحب اس میں شرارتیں ختم نہیں ہو رہی، اب جو نئی شرارت انہوں نے کی ہے کہ جو موسم کی خبریں جو سناتے ہیں اس میں انہوں نے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان بھی شامل کر دیا ہے۔ دیکھیں، اس کا فیصلہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نے کرنا ہے، ہماری لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ملک کے اسٹریٹجک انٹرسٹ کا دفاع کس طریقے سے کرنا ہے، ہم نے اپنے جو کشمیری بھائیاں ان کے حقوق کے لیے کس حد تک جانا ہے، کیونکہ اس میں پاکستان کی سلامتی مضمر ہے کشمیر کی سلامتی کے ساتھ۔ کشمیریوں کو حق ملے گا تو پاکستان سلامت رہے گا، اور اگر خدا نخواستہ کشمیریوں کا حق ان سے چھین لیا گیا اور کشمیر کو بزور بازو ایبزارب کر لیا گیا تو جیسا پہلے میں نے کہا ہے، ہمارے پاس سوائے دفاعی جنگ لڑنے کے اور کوئی راستہ نہیں رہ جائے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے اس کو شامل کر لیا ہے ویدر رپورٹ میں، ویدر رپورٹ نہیں، ان کی لوک سبھا میں انہوں نے 24 سیٹیں خالی رکھی ہوئی ہیں، اور ان کی آر ایس ایس کی لیڈرشپ یہ کہتی ہے کہ ہماری لوک سبھا اس دن مکمل ہوگی جس دن متحدہ کشمیر اور گلگت بلتستان سے 24 نمائندے منتخب ہو کر آئیں گے اور اس اسمبلی میں آ کر بیٹھیں گے، تو اس دن ہم کہیں گے کہ آج ہماری لوک سبھا مکمل ہو گئی ہے۔ تو یہ مذہب کی بنیاد پر ہونے والا ظلم یہ کب تک ہوتا رہے گا، اور اس کو مسلم امہ کب تک برداشت کرتی رہے گی؟ اس فیصلے کا یہ فیصلہ ہے جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نے کرنا ہے، اور قوم کو ایک صحیح سمت میں لے کر جانا ہے، اور باقی تمام انسٹیٹیوشن نے حکومت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ دفاع سے لڑی ہوئی جنگیں جیتی نہیں جاتی، جنگ وہ جیتی جاتی ہے جس کو دشمن کے علاقے میں لے کر جایا جائے۔ ہم ابھی تک ڈیفینسو میں بیٹھے ہیں۔ ہندوستانی لیڈرشپ نے جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ بابری مسجد انہوں نے گرا دی، انہوں نے پرواہ تک نہیں کی، عدالت نے فیصلہ لے لیا۔ نیشنل جو سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ ہے اس کا انہوں نے کہا اور کر گزرے، اور یعنی وہ دنیا کر کی گزر انہوں نے جاتے پرواہ ہیں، نہیں کی۔ اور دنیا کچھ کرتی بھی نہیں ہے، اور صرف پاکستان یعنی ہم لوگ ورس افیکٹ ہیں، اور اس دنیا پہ آئندہ بھی کچھ نہیں کرے گی، جو کچھ کرنا ہے اب ہمیں خود کرنا ہے۔ اچھا جنرل صاحب، ان کو اپنے تجارتی مفاد اور اسٹریٹجک مفاد عزیز ہیں، اور ہمیں بھی اس کو کاؤنٹر بھی کرنا ہے۔ اور دیکھیں ساتھ ساتھ قائد اعظم کو بھی ونڈیکیٹ کر دیا، جو لوگ کبھی ڈاؤٹ کرتے تھے پاکستان بننے پہ اب تو بالکل ثابت ہو گیا۔ جنرل صاحب، کشمیر کی جو انٹرنل صورتحال ہے، جو ہندوستان وہاں پہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی کر رہا ہے، جو انٹرنل ڈائنامکس ہیں کشمیر کے، جس طرح پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ برہان وانی کے بعد لوکل ایک دفعہ پھر ایک انتفاضہ تھا، لیڈرشپ ابھر کر آئی تھی، ابھی ریاض جو نائکو تھے وہ بھی اب انہوں نے شہید کر دیے ہیں، تو انٹرنل ڈائنامک کشمیر کی اس میں کیا ہو رہا ہے سر؟ دیکھیں، یہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس کو ہماری لیڈرشپ کو بڑے غور سے دیکھنا چاہیے، وہاں ہو کیا رہا ہے۔ اس سے پہلے 72 ایئرز میں ہندوستان نے ہمیشہ جو کشمیری لیڈرشپ تھی اس کو ڈیوائیڈ کر کے رکھا، اور اس طریقے سے وہ اپنے عزائم حاصل کرتے رہے اور اس کو ڈیلے کرتے رہے۔ فاروق عبداللہ اینڈ مفتی فیملی کو انہوں نے اپنے ساتھ میں لایا، اور وہ یونینسٹ تھے جو انڈین یونین میں رہ کے کشمیریوں کے حق کی بات کرتے تھے۔ حریت والے ہمیشہ پلیبسٹ کی بات کرتے تھے، اور ایک اور چھوٹا طبقہ تھا جو انڈیپینڈنٹ کشمیر کی بات کرتا تھا۔ اس طریقے سے انہوں نے تقسیم کر کے ہندوستان کو 72 ایئرز انہوں نے گین کیے اور کبھی پلیبسٹ نہیں ہونے دیا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ جب انہوں نے 370 اور 35A کو ریووک کیا ہے تو یہ تمام کشمیری ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے ہیں، کیونکہ ان سے ان کی شناخت چھین لی گئی ہے۔ آج یہ وہ موقع تھا جب تمام لیڈرشپ یک آواز ہو کر اپنا حق طلب کر رہی تھی، اور ہندوستان نے یہ ایک بہت بڑا اسٹریٹجک مسٹیک کر دی تھی۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ انہوں نے فاروق عبداللہ فیملی اور مفتی فیملی کو جیلوں سے نکال دیا ہے، اور ان کے ساتھ سودے بازی ہو رہی ہے، جبکہ حریت کی لیڈرشپ اور نوجوان بچوں کو تو وہ قتل کر رہے ہیں، اٹھا کے تہار جیل میں اور باقی جیلوں میں لے جا رہے ہیں، اور ان کی جو حریت کی لیڈرشپ ہے ان کو انہوں نے قید خانے میں ڈال دیا ہے۔ اب وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول اس وقت پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے لیڈرشپ کو پھر تقسیم کر دیا جائے، لیکن فاروق عبداللہ اینڈ مفتیز کے لیے بھی 370 اور 35A کے ریووک ہونے کے بعد
एज अ इंटीग्रल पार्ट वो कश्मीरियों को धोखा देकर हिंदुस्तान के साथ इलाक की बात नहीं कर सकते। तो ये मौका है जब हमने इस मामले को पहचानना है और इस यूनियन जो लीडरशिप के मकासद में जो इत्तेफाक आया है, उनकी जो यूनियन बनी है, जो इत्तेहाद हुआ है, हिंदुस्तान जिस तरीके से एक्सपोज हुआ है, इस वक्त उन्हें जितनी पाकिस्तान की और यूनाइटेड नेशन की जरूरत है, इतनी इससे पहले कभी नहीं थी। यूनाइटेड नेशन एक टॉक शॉप है, इसके अलावा वो कुछ नहीं करेगी। अमेरिका और वेस्ट अपना मफाद देखेगा। अमली कदम पाकिस्तान ने उठाना है और कश्मीरियों की उम्मीद टूटने से पहले, नाउम्मीद होने से पहले उनकी मदद को पहुंचना है। ये हमारा इखलाकी फर्ज भी है, मिलिट्री जरूरत भी है, पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक जरूरत भी है, जिससे हमारी लीडरशिप को फैसला करना, अब उनको इस वक्त फैसला करना चाहिए। हर सतह पर उनको चाहिए कि इस पर काम करें, डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, मुस्लिम उम्मा को जगाएं और खुद अपने घर में तैयारी मुकम्मल करें, वरना ये जंग हम पर थोप दी जाएगी और उस वक्त हम सिर्फ डिफेंसिव बैटल लड़ते रहेंगे। तो और मैं इशू की तरफ आपसे बात भी करना चाहूंगा, वो है बलूचिस्तान का। कल भी हमारे 6 जवान, 6 बेटे हमारे कुर्बान हुए वतन पे, ईरान बॉर्डर के करीब थे। अब इंडिया की इन्वॉल्वमेंट बलूचिस्तान में अब बहुत ऑब्वियस हो गई। कुलभूषण को भी हमने बलूचिस्तान से पकड़ा था, जो उनका स्पाई था, जासूस था, जो दहशतगर्दी के लिए यहाँ पे आया हुआ था। अब जो उनके भारतीय मीडिया पे जो बातें हो रही हैं, जो हमारे पाकिस्तानियों को भी लेते हैं, बात करते हैं, वहाँ पे जो उनके तजियाकार हैं वो फोन लड़ा कर कहते हैं कि जी हमारे पास बलोच लोगों के कॉन्टैक्ट हैं। जो उनके रिटायर्ड मेजर गौरव हैं, वो भी इस तरह की बात करते हैं। उनका है क्या, सुनाते हैं आपको क्लिप के वो क्या कहते हैं, फिर जनरल साहब से उस पर बात करेंगे। जनरल साहब ये देखें, जो उनके रिटायर्ड मेजर वो कह रहे हैं कि हमारे फोन पे सारे कॉन्टैक्ट्स हैं। ये तो आप मान रहे हैं, अजीत डोवल की जो पॉलिसी थी कि बलूचिस्तान में जो अलहदगी पसंद है उनके साथ जो अब सारी गड़बड़ तो वो कर रहे हैं। जो कल का भी जो इवेंट है इससे लिंक किया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले कश्मीर में जो कुछ हो रहा है तो उसका वो कह रहे हैं कि जी हम बलूचिस्तान में बदला लेंगे। तो पाकिस्तान कहां डिफेंस करेगा, कहां हम लोग ये देखते रहेंगे? मैं यही कह रहा हूं कि देखें, हिंदुस्तान की इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में कोई नई बात नहीं है। कुलभूषण यादव जैसा बड़ा एजेंट आज तक नहीं पकड़ा गया। हिंदुस्तान के पास कोई एविडेंस नहीं है, जबकि ये शख्स रॉ का एक सीनियर नेवल ऑफिसर है जो खुद एतराफ कर चुका है। वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके उसका दिफा नहीं कर सके, उसको उन्होंने फॉल्स आइडेंटिटी और गलत शनाख्ती पासपोर्ट देकर भेजा हुआ था, और उसकी तमाम तर कन्फेशन के बावजूद पाकिस्तान ने क्या किया है। फिर ये जो आप बात कर रहे हैं कि उनके पास ये लाल किला में जो नरेंद्र मोदी ने स्पीच की थी, आप रिटायर्ड मेजर को छोड़ें, खुद नरेंद्र मोदी ने कहा था कि गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान से लोग मेरे साथ राब्ते में हैं और वो हमें कह रहे हैं कि हमारी मदद करो। तो अगर उनका वजीर आजम भी गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर और बलूचिस्तान में राब्ते में है, तो अजीत डोवाल इज पेड फॉर दिस थिंग। उसका तो काम ही ये है। वो तो बड़ा अलल ऐलान कह चुका है कि हम पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर होंगे, हम इसको 2 लाख करेंगे। उनके मिनिस्टर्स का ये कहना है कि पहले पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, आप 4 टुकड़ा करेंगे। तो अगर उनके ये अज़ाइम उनकी हुकूमत के हैं, उनकी लीडरशिप के हैं, उसको बिला रोक टोक वो बरमला कहते हैं टेलीविजन पे आके, तो हमें किस एविडेंस का इंतजार है या हम क्या कर रहे हैं? हम क्यों इस बात से हिचकिचाते हैं? हमें किस बात का खौफ है? क्या अगर हम माली वसाइल और माली इमदाद की तरफ देखते रहेंगे तो जंगें रिजॉल्व से जीती जाती हैं। जंगे बदर से लेके तमाम गज़वात में मुसलमान रोमियों से और पर्शियन एम्पायर से ज्यादा ताकतवर नहीं थे असबाब जंग में और माली एतबार से, लेकिन उन्होंने वो जंगें लड़ी और पर्शियन एम्पायर को तहत कर दिया। ये मिसाल हमारे पास दीन की है। फिर अफगानिस्तान में देख लें, जब अफगानिस्तान ने यूएसएसआर जैसा मुल्क उनके मुल्क में आया था, दुनिया की किसी फौजी ताकत ने एक भी अमेरिकन वहां जाके नहीं लड़ा, एक भी पाकिस्तानी सिपाही वहां जाकर नहीं लड़ा। अफगानों ने खुद जंग लड़ी और रूस को 60,000 लाशें उठा के वहां से जाना पड़ा। जिस उसूल के तहत दुनिया ने अफगानों की मदद की थी, आज उन्हीं यूएन रेजोल्यूशन के तहत कश्मीरियों को हक है आर्म्ड रेजिस्टेंस का, और दुनिया पे फर्ज है बिलखुसूस आलम इस्लाम पे कि वो उसी तरीके से उनकी मदद करें।
जिस तरह अफगानों की मदद अमेरिका और वेस्ट ने यूएसएसआर के खिलाफ की थी, वो मदद के लिए वहां पहुंच गए थे। हमारे मुसलमान आज मुसलमानों का जेनोसाइड देखते हुए भी सियासत कर रहे हैं, अपने सियासी मफादात देख रहे हैं। आज अगर मुस्लिम उम्मा उनको ये कह दे कि आप मुसलमानों के खिलाफ जुल्म बंद करें वरना आपकी लेबर को हम मुल्क से निकाल देंगे, तो इस वैक्यूम को फिल करने के लिए इंडोनेशिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान की लेबर हाजिर है, मौजूद है। वो सब कुछ कर सकते हैं और तमाम जरूरतें पूरी कर सकते हैं अरब वर्ल्ड की, लेकिन एक कुव्वत ईमानी चाहिए इस फैसले के लिए और कलमा हक के लिए जुर्रत पैदा करनी पड़ेगी मुस्लिम उम्मा को, और लीड रोल पाकिस्तान ने लेना है क्योंकि हम स्टेक होल्डर्स हैं इसमें। बहुत शुक्रिया आपका एजाज अवान साहब।